مدد کو آتے ہیں، واہ کیا بات اور کی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے پر اسرار خزانہ، اس میں درود خواں یعنی درود پاک پڑھنے والے کی حکایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن سعید علیہ رحمۃ سعید سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب درود شریف پڑھ کر میں رات کو سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں جس میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، وہی سوہنے من موہنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا، جس سے تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو اپنا وہ منہ میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔ یہ سن کر مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن اقدس کے قریب کیسے کروں۔ میں نے سرکار نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنا رخسار کر دیا اور رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایتی شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشکبار ہو رہا تھا۔ میرا گھر اور میرا رخسار 8 روز تک خوب خوشبودار رہے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام جادو کا تصور، انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ دارالافتاء کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آئیے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جادو کسے کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اقسام پر بھی کچھ اگر ہو سکے تو ارشاد فرمائیے۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو لغت کے اعتبار سے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ما ظہر اثرہ و خفی سببہ، یعنی جس کا اثر ظاہر ہو اور وہ اثر ہو کیوں رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ چیز مخفی ہو۔ کسی کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، جی نقصان اسے پہنچ رہا ہے، لیکن یہ نقصان پہنچا کیوں، اس کا سبب کیا ہے، وہ چیز مخفی ہے، تو اسے سحر کہتے ہیں، جسے اردو کے اندر جادو کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے جادو کا معنی، اس کا مطلب ہے کہ برے شخص کے مخصوص فعل
یا اس کے مخصوص قول کی وجہ سے ایسا کام صادر ہونا، ایسی بات واقع ہونا جو خلاف عادت اور خلاف عقل ہو۔ تو پہلی بات کہ وہ شخص برا ہوگا، بدکار ہوگا، فاسق ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس کا کوئی مخصوص فعل ہوگا یا مخصوص قول ہوگا، اور پھر اس سے وہ کام صادر ہوگا جو خلاف عقل اور خلاف عادت ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، ایسے ہی بغیر کسی سبب کے بیمار ہو گیا، یا اسے کوئی بڑا نقصان پہنچ گیا۔ مثال شخص ہے، وہ ہوا میں چل کے دکھا رہا ہے، پانی پہ چل کے دکھا رہا ہے، ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے، تو یہ کام ہے، اس کا وقوع نہیں ہوتا، خلاف عقل کام ہے۔ جو صادر ہو رہے ہیں ایک برے شخص سے ہو رہے ہیں، تو اسے جادو کہا جائے گا۔ اچھا، اب یہی کام بعض اوقات کسی ولی سے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات انبیاء سے بھی ہوتے ہیں واقع۔ تو اب جادو اور معجزے اور کرامت میں فرق ہے کہ ولی سے اگر یہ کام صادر ہوگا تو اسے ہم کہیں گے کرامت، اور نبی سے اگر یہ کام واقع ہوگا تو معجزہ، یعنی اس کے اندر جو خلاف عقل کام ہے، یہ خلاف عادت جو کام ہے۔ جیسے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے طور پر اپنی انگلی کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب یہ خلاف عادت کام ہے، خلاف واقع کام ہے۔ ایسا ہوتا نہیں کہ انگلی کے ذریعے کوئی اپنی انگلی کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، یا اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارے سے جو ہے وہ سورج کو پھیر دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اپنے قول کے ذریعے آپ نے قم باذن اللہ کہا تو مردے زندہ ہو گئے۔ تو خلاف عادت کام یہ ولی سے بھی صادر ہوتے ہیں، نبی سے بھی صادر ہوتے ہیں، اور اگر یہ برے شخص سے صادر ہوں لیکن اس کے کسی خاص فعل کی وجہ سے، اس نے کوئی خاص کے طور پہ نعوذ باللہ کسی بت کی پوجا کر کے، شیطان کی عبادت کر کے، یا اس نے کوئی مخصوص قول، کوئی منتر پڑھا، اس کے ذریعے واقع ہوا، تو اسے جادو کہا جائے گا۔ یہ تو ہے جادو کی تعریف۔ مختلف طریقے سے ہوتا ہے، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جادو یہ ہوتا ہے کہ صرف نظر بندی کر دی جاتی ہے، ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہی الفاظ استعمال ہوئے کہ جادوگروں نے رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن کے نظر آئے، تو فرمایا یخیل الیہم من سحرہم، کہ ان کے خیال میں اسے جو ہے وہ ان کے سحر بنا دیا گیا۔ تو بعض اوقات چیز ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ آتی ہے، اسے جادو کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ رسیاں تھیں لیکن وہ نظر سانپ آ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ جادو کے ذریعے جنات کو قابو کیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے کام کروایا جاتا ہے، اسے بھی جادو کی ایک قسم شمار کیا گیا۔ اچھا، اب جادو کی ایک قسم ہوتی ہے کہ ایک شے کو دوسری شے سے بدل ڈالنا، سب انسان بنا دیا، جانور بنا دیا۔ اب یہ ایک جادو کی قسم، جادوگر اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ جادوگر کو اتنی طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے ایک شے کو دوسری شے سے بدل ڈالے، لیکن جو علماء محققین ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فتح الباری، راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تصنیف میں اس بات کی کہ جادو کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جادو کے ذریعے ایسا ممکن نہیں۔ تو یہ جادو کی ہیں، جادوگر جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز تفہیم فرمائی، اس کی حقیقت کو بیان کیا، اس کی اقسام بھی بیان کی۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مبارکہ کے اندر کہیں جادو کے حوالے سے، جسے ہمارے اسلامی بھائی سنیں، مدنی چینل کے ناظرین سنیں، اور اس سے ان کے علم میں اضافہ ہو، تو ارشاد فرمائی۔ بالکل، علماء اہل سنت نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جمہور مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو حق ہے۔ ہاں، زمانے قدیم کے اندر جو ہے وہ ایک فرقہ معتزلہ کے نام سے گزرا ہے، بد مذہب فرقہ تھا، وہ اس بات کا انکار کرتا تھا کہ جادو کی حقیقت نہیں، لیکن علماء اہل سنت اس بات کی تصریح فرما چکے ہیں اپنی قدیم کتابوں میں کہ جادو کی حقیقت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید احادیث طیبہ سے ہے۔ مثال کے طور پر پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ
ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل والوں نے اس کی پیروی کی جو شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا. صحیح. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ہاں شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو اس کی تفسیر میں حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر طبری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی وسیع سلطنت عطا فرمائی تھی، جنات پر بھی آپ کا قابو تھا، پرندوں پر بھی آپ کو اختیارات حاصل تھے. صحیح. تو آپ کے زمانے میں شیاطین جو ہیں یہ آسمان کے پاس چلے جاتے تھے. صحیح. فرشتے جو باتیں کیا کرتے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا کیا ہونے کا ہے، تو وہ سنتے اور آ کر کاہنوں کو، نجومیوں کو آ کے بتاتے کہ فرشتوں نے یہ باتیں کی ہیں. اب کاہن اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملاتے اور لوگوں کو بتاتے اور واقعی اس کے مطابق وہ ہو جاتی. تو ان کاہنوں نے اپنی طرف سے وہ باتیں کتابوں کے لکھ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتابیں بنا لی. تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی جو کتابیں تھیں اسے ضبط فرما لیا. ضبط فرما کر پھر آپ نے اپنے تخت کے نیچے اسے دفن کر دیا. جب آپ علیہ السلام وصال شریف ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کی جو تخت کے نیچے وہ کتابیں تھیں اسے نکالی اور اسے پڑھا کہ اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان منتروں کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے جنات پر، پرندوں کے اوپر، سب کے اوپر قابو تھا. صحیح. تو پھر یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر تھے. استغفر. تو پھر اس کی تردید میں اللہ تبارک نے قرآن پاک کی یہ فرمائی، کیونکہ یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا. صحیح. اب مسلمانوں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا، بھلائی کے ساتھ کیا، ان کو نبی کا. تو یہودیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، وہ نبی نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ یہ جو بنی اسرائیل والے تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس چیز کی پیروی کی جسے شیطانوں نے پڑھا. شیطانوں نے وہ منتر پڑھے تھے، وہ جو فرشتوں سے سن کر آئے تھے اس میں ملایا تھا، اس کی پیروی کرنا شروع کی تھی. اور وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو قرآن کی اس آیت کے اندر واضح موجود ہے کہ شیاطین یہ جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو قرآن کا یہ جو لفظ ہے، اس کے موجد جو ہے نا یہ شیاطین، ہم پہلے ہی تعریف سن چکے کہ جادو کہتے ہی اس شے کو ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ شخص سے صادر ہوگی. اچھے شخص سے جادو صادر نہیں ہو سکتا. یہ پہلی بات. پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہاروت اور حضرت ماروت کا ذکر کیا. ہاروت و ماروت کا ذکر کیا کہ ان کو بابل کے علاقے میں اتارا گیا. تو بابل کا جو علاقہ تھا وہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جادو کے اعتبار سے بڑا معروف تھا، بہت زیادہ جادو ہوا کرتا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے معجزے اور جادو فرق کیا ہے، کیونکہ وہ جادو ہوا، جادو اب خلاف عادت ہو رہا ہے. صحیح. تو اب نبی معجزہ دکھائے اور جادوگر جادو دکھا رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا. صحیح. تو یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہاروت اور ماروت کو بابل کے علاقے میں نازل فرمایا، اتارا ان کو وہاں پر کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، کہ یہ جو دونوں تھے یہ لوگوں کو میں سے کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے. صحیح. تو یہ جو ہاروت و ماروت ہیں یہاں پر جو ان کو بابل کے علاقے میں بھیجا گیا، یہ جادو ہی کے بارے میں بتانے کے لیے بھیجا گیا. یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہاروت و ماروت کے بارے میں ہماری جو عوام ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں غلط معروف ہیں. مثال کے طور پر یہ فرشتے ہیں، اب ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ یہ زمین پر آئے تو انہوں نے زہرہ نامی ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ برائی والا فعل کیا، اس نے ان کی برائی کی طرف مائل کیا. انہوں نے شراب پی لی، اس کے ساتھ زنا کر لیا نعوذ باللہ، اور پھر بتوں کی پوجا بھی کر لی، اور پھر ان کو سزا کے طور پر جو ہے وہ چاہے بابل، جو بابل کا کنواں ہے اس کے اندر لٹکا دیا گیا. تو یہ واقعہ، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتاوی رضیہ کی جلد غیر مخرجہ، اس میں سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس واقعے کا علماء نے شدت کے ساتھ انکار کیا ہے.
اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یہودیوں کی خرافات سے لیا گیا ہے، اور ارجا یہ ہے کہ یہ جو ہاروت و ماروت تھے یہ فرشتے تھے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارے گئے۔ یہ دوسری آیت ہے کہ جس کے اندر جادو کا تذکرہ ہے۔ پھر تیسری دلیل اس کے اوپر قرآن پاک کے اندر ہے، من شر النفاثات فی العقد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے کہ جو گروہ کے اندر پھونکے مارتی ہیں، یعنی جو جادو کے لیے گرہ بنا منتر پڑھ کے پھونکتی ہیں۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ جادوگر عورتوں سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ تو سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کو نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادوگر عورتیں جو ہیں ان سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اگر جادو کی کوئی حقیقت ہوتی ہی نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں ہوتا؟ جادو کی حقیقت ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا کہ آپ ان جادوگر عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب فرمائیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں ان سے بچو، ان میں سے ایک ہے جادو کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کرنے سے یہ منع فرمایا، تو معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے جبھی اس سے منع فرمایا، ورنہ منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح علماء اہل سنت نے اپنی تصانیف کے اندر کثرت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جا بجا مقامات پر یہ موجود ہے کہ ان السحر حق و ان لہ حقیقتا، کہ سحر حق ہے اور اس کے لیے حقیقت موجود ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں آپ نے بیان فرمایا کہ واقعی یہ جادو حق ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ اور جب ہم سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں تو چونکہ میں پچھلی بات سے یہ عرض کر دوں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی یہ سنا کہ جادو کے موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو، یہ شیاطین ہیں، یہ بات پتہ چلی۔ اور دوسری یہ بات کہ جو حضرت نے ارشاد فرمائی کہ فرشتوں کو آئندہ کی معلومات ہوا کرتی تھی جسے سن کر وہ شیاطین آ جایا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ جب فرشتوں کو علم غیب حاصل ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے تو کیا خوب فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑھوڑو درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے یہ سماعت کیا، سورۃ الفلق اور سورہ ناس کے حوالے سے بھی یہ اس کا یوں سمجھے کہ ملتا ہے کہ مدینے کے یہودیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روز اول سے ہی حسد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بلند فرما رہا تھا، فتوحات کے دروازے کھل رہے تھے، اور ویسے ویسے ان یہودیوں کے دلوں کے اندر بھی عداوت کے شعلے یہ بھڑک رہے تھے۔ سن 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینے کے ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس آیا۔ بعض مورخین نے اسے یہودی کہا ہے، لیکن یہ در حقیقت انصار کے قبیلے بنی زریق کا ایک فرد تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہا گیا ہو۔ وفد نے آ کر اسے اپنی بپتا بیان کی اور کہا کہ مکے کے اس قریشی نے ہمارے یہاں آ کر ہماری عزت، ہم نے سیاسی طور پر ان کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، سازشیں کی، منصوبے بنائے، مشرک قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا، لیکن ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بھی بڑے جتن کیے، بڑی زور آزمائی کی، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ ہمارے اس علاقے میں تمہارے سحر کی، تمہارے جادو کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر اگر تو ہماری امداد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اور خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا اور اس یہودی نے حامی بھر۔ ایک یہودی لڑکا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، کسی طرح ورگلا کر، سننے جیسی بات ہے، کس طرح ورگلا کر اس سے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کر لیے۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے، اس کی بیٹیاں
اس فن جادو کے اندر، اس فن سحر کے اندر اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھی، اور جادو کیا انہوں نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور ان چیزوں کو نر کھجور کے رکھ کر بنی زریق کے کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام لکھا ہے۔ کے بعد کچھ اثر شروع ہوا، 40 دن زیادہ تکلیف ہوئی، اور آخری 3 دن یہ تکلیف اپنے انتہا کو پہنچ گئی، اور جب تکلیف زیادہ بڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ الہی میں ہاتھ اٹھائے۔ تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ اسی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت فرما دیا گیا کہ اے جس کے بارے میں درگزر کیا تھا اس کے بعد میرے خدا نے اس کے متعلق مجھے بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا بتایا گیا؟ ارشاد ہوا کہ رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک بیٹھ گیا اور دوسرا، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا انہیں جادو کیا گیا ہے؟ پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب ملا لبید ابن یہودی نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ بتایا کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے پردے میں رکھ کر۔ تو پوچھا اسے کہاں رکھا ہے؟ بتایا کہ ذی اروان کے کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ تو پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے۔ سرکار دو عالم فوراً حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اس کا پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی وہاں پر تشریف لے گئے۔ جو پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا، اسے کھولا تو اندر سے کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال کے ایک ٹکڑے میں، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اسی اسنا میں حضرت صلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور یہ 2 صورتیں سورہ ناس یہ پڑھ کر سنائیں اور عرض کی کہ آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں، ان کی تلاوت گرہیں کھل گئیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت ہو تو اس ختم کر دیا جائے۔ حضرت سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنہ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ اللہ رحمت للعالمین شان ہے کہ اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ارشاد فرمائے سرکار علیہ وسلم کی حقیقت کیا تھی، کیا اثر ہوا، کیا یعنی طبیعت مبارک جناب پورا واقعہ آپ اس میں دیکھیں کہ اسلام پر اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام پورے تبلیغ رسالت تھے پر کام تھے، لوگوں کو دین پہنچانا، قرآن کی تلاوت کرنا، کہ اس میں کہیں بھی کچھ ہوتا سلسلہ اندر طبیعت ڈھالنا تو نہیں ان کا
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علماء نے ایک ہے آپ کی حیثیت بشریت کے اعتبار سے اور ایک ہے نبوت کے اعتبار سے. تو جو نبوت کے اعتبار اس پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اثر پڑا نہیں، اور جہاں تک آپ کی حیثیت ہے بشریت کی، تو بشریت کے اعتبار سے یہ آپ کے اوپر اس میں حضور علیہ السلام پڑا. بشری اعتبار تو نیچے تشریف لے آئیں، بیمار رہے آپ، بخار ہوا آپ کو، بخاری کے آپ جسمانی تو آپ نے شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعتبار سے نہیں تھا. ہاں اعتبار سے ہوتا تو واقعی کے اوپر تو یہ تلاوت کر دیتے، امور رسالتی واقع ہو جاتی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. اگر تو ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا. جو مشرکین تھے اور جس کے سکے فتنہ برپا کر سکے، لیکن ایسا نہیں. اسی شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی ارشاد فرمائیے کہ کیا سلسلہ کے ان کی تشفی لا کرے. بہار میں بھی بستے موجود جیسے یہ کیا جاتا ہے برکات تعویذات کی خاطر یہ کورس کروایا جائے جو وہ شفا ماشاء اللہ. تو اچھا حضور تعویذات دینے کا فرماتے ہیں کہ غیر رسول
کسی کو ایک غیب ہوتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہی کی تو ان کا یہ کہنا کہ جادو ہے نات غیب کی یقینی باتوں پر کہ آپ نے فرمایا کہ پہلا حرف بتا، تو واقعی یہ حقیقت ہے۔ آج کل اگر کوئی مریض کسی عامل آمد و رفت رکھتا ہے، اس کے پاس اپنے علاج کے لیے جاتا ہے، تو عموماً عامل صاحب وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ نے کسی نے آپ پر وہ جادو کیا ہے۔ جی جی تو اب یہی جو سائل ہے اس جادو کیا ہے۔ عامل صاحب رشتے دار ہیں، اس کے وہ نام کا پہلا حرف عامل نے کیا، جیسے مثال اس کے تہمتیں شروع قاسم نام کو کاف ہے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چچا صاحب الزام گناہ اور شرعی حوالے سے بھی اس کی بڑی پکڑ ہے جی ہاں، کہ بدگمان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیر مسلمانوں سے کو برا مت رہے۔ تو اب یہ جو ایمان ہے یہ یقین کے خلاف، یعنی یقین سے نیچے کا درجہ ہے۔ تو جب عامل نے بتایا کہ عامل کی بات جو ہے وہ ایک گمانی ہے، تو اس کے بعد پر یہ اعتقاد رکھ لینا کہ فلاں نے میرے ساتھ برائی کی ہے تو یہ اس کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے، اور بدگمانی قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق یہ منع ہے۔ اور پھر یہ چیزیں بدگمانی پہ نہیں رکتی ہے، وہ میم بول دیا اس کا نام، یا قاف بول دیا، یا کوئی اور لفظ بول دیا، تو اب تجسس شروع ہوتا ہے۔ وہ جاتے ہیں ٹو میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہیں کیا ہے، بدگمانی شروع ہوئی، اب تجسس کریں گے، دیکھیں گے کہ اس نے کوئی اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ کر تو نہیں رہا۔ اب تو اس کا بھی حکم فرمایا ولا تجسسوا، اسی آیت کے متصل۔ تو تجسس پھر اب کیا ہوگا کہ غیبتیں شروع کرتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے وہ یہ میرے پاس۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی حرمت فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا، میں سے بعض جو ہے وہ بعض کی نہ کرے۔ اب اگر اس نے کروایا تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر نہیں کروایا تو یہ بہتان ہوتا، وہ اس سے بھی بڑھ کر سے اس طرح کا سوال کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور یاد رکھ لینا یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک عامل تو اس سے بھی وہ دو ہاتھ وہ پورا نام بتا دیتے ہیں، اس پر وہ کا نام۔ تو اب یہ گمانیاں شروع ہو گئیں، اس کی دلا کرتے ہیں
کہ وہ عامل نے آپ کا نام بتایا تو آپ ہی نے جانا. تو جیسے 11ویں شریف کی نیاز ہوئی یا 12ویں شریف چچی مری پاڑ کر کے وہ نیاز بھی وہ پھینک دیتے ہیں. اس طرح حرمتی ہوتی ہے اور اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے کہ اس طرح تو یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے ہمارا یہ جو جادو کے مریض اگر کوئی آتے ہیں اس طرح تسلی دیتے ہیں اور الحمدللہ کے بستے پر جو بھی اسلامی بھائی دیا جاتا ہے اور ان کو اس چیز سے یہاں پر جادو نہیں ہے نہ کریں. صحیح کافی حد تک ان کو ساتھ تعویذات اور بالفرض کوئی عامل بتائے کہ آپ پر جادو اس کو تشفی نہیں ہو رہی تو تعویذات پر ایک جادو دیا جاتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک یعنی قدرتی جہاں سے بال اس سے لے کر پاؤں کے 11 آگے کے 11 پھر اس پہ دم کر دے اور 11 گرے لگا دیں. ٹھیک ہے. پھر یہی داغے چاہے تو وہ یا جلتے اس پہ رکھ دیں. تو اگر ان داغوں میں سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے تو سمجھو جب تک بدبو آتی رہے روزانہ جب بدبو ایسے مریضوں کو چاہیے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد اور ساتھ ہی ساتھ ایک عمل ہے یا قہارو 100 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کوئی بھی ان پر پڑھ کے دم کر دے تو انشاءاللہ جاتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ عرض کیا گیا جو سوتی دھاگوں والا تھا اور اس کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ایسا مریض یہ یا سلامو پڑھتا رہے اور یا قہارو 100 مرتبہ بھی یہ پڑھتا رہے. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کہ اگر گھر سے تعویذ نکلے اور اسے کھولا تو لکھی ہوئی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام تو کیا پھر بھی ہم جادو ہی ہے کیا کیا جائے گا؟ لیکن جادو کی جو تعریف علماء نے بیان کی ہے جو معتبر کتابوں کے اندر لکھی وہ شروع میں وہ مخصوص اقوال ہوتے ہیں منتر ہوتے ہیں وہ یا فعل ہوتے ہیں کسی بت کی بات اس کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس میں تو برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے جو مبارک ہیں ان سے جادو جو تعریف ہے اس کے لحاظ سے تو یہ نہیں ہو سکتا. صحیح کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام یا بسم اللہ شریف سے جو تعریف کے مطابق یہ جادو ٹھیک. اچھا حضرت یہ تعویذات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلام میں موجود ہیں تو یہ ارشاد فرمائیں کہ گھر کے کونے سے بعض اوقات یا پلنگ کے اندر سے سوئی نکلتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو کسی نے کنفرم جادو کر ڈالا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا واقعی یہ سوئی کا نکلنا یہ جادو پر دلالت کرتا ہے کہ جادو ہی کسی نے کیا ہوگا؟ اگر گھر میں سے کبھی سوئی مل جائے یا پلنگ کے نیچے جی کہ یہ جادو کے ذریعے گھر میں سوئیاں تو ہوتی ہیں صحیح بات کہ بھول جاتی رہتی ہیں تو یہ اس چیز پر کہ یہ کسی نے جادو کیا پھر بھی اگر اس کی تشفی نہیں ہو رہی اس کو ایک وہم ہے ایک وسوسہ ہے کہ کسی نے وہ جادو کے ذریعے سوئی گھر میں ڈالی ہے تو اطمینان قلبی کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ الرجیم پڑھ کے سوئی پہ دم کر دیں اور وہ چاہے تو سوئی سمندر
اور مزید گھر کی حفاظت بستے سے تعویذ لے کر لٹکا دیں، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک سوال میں جی ارشاد فرمائیں۔ ہمارے تعویذات کے شعبے کے ذمہ دار جی ارشاد موجود بھی ہیں اور ماشاءاللہ دکھیا جی اور اسلامی بھائی ہیں تعویذات دی جاتے ہیں، تو ہمارے ناظرین بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، ان کی نالج میں بھی آ جائے۔ جی اجرت لی جاتی ہے پاکستان بھر میں آپ کے جو بستے ہیں، جب آپ جادو کے حوالے سے کچھ تعویذ دیتے ہیں، جادو کے لیے یا اوراد دیتے ہیں، آپ اس لیے کیا خدمت دیتے ہیں آپ؟ بلکہ میں آپ کے سوال کی موافقت کروں گا کہ یعنی واقعی ایسا ہوتا ہے عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کا علاج کر دیا جائے گا، اتنے 1000 روپے آپ نے دینے ہیں، تو آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمایا۔ حضور اس حوالے سے کچھ تفہیم فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کا معاملہ دیگر عاملین کے بس ہے، سبحان اللہ۔ شفا سے نذرانہ دیتے ہیں، دینا چاہیں ٹھیک، تو الحمدللہ عز و جل مجلس کی طرف سے ہمارے اسلامی بھائیوں کو سختی کے ساتھ یہ ممانعت ہے کہ 1 روپیہ بھی نہ لیں، سبحان اللہ۔ تعویذ کا کوئی نذرانہ کوئی روپیہ نہ دیں۔ اگر بالفرض کوئی دینا چاہے تو تعویذات کے جو بستہ ذمہ دار ہیں ان کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو رقم آپ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں اسی رقم سے آپ مدنی رسائل لے کر، امیر علیہ سنت شیخ طریقت کے جو مدنی رسائل ہیں یہ لے کر اسلامی بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ بالفرض پھر بھی اگر آپ رقم کچھ دینا چاہتے ہیں تو مدنی مرکز کو آپ جمع کروا دیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستہ ذمہ داران 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، الحمدللہ تمام کام آپ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ پتہ چلا کہ تمام کام الحمدللہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ کیے جاتے ہیں۔ مزید ہے کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی یہ فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بستہ ذمہ دار کوئی ایک عطر کی شیشی بھی کسی سے وصول نہ کرے، صحیح، اتنی آپ نے وہ احتیاط فرمائی ہے۔ جی تو الحمدللہ بستہ ذمہ داران اس پر بھرپور عمل کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت کے حکم پر عمل کرتے ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ گھروں میں جو بیماریاں آتی رہتی ہیں معاملات میں عموماً گھر میں جیسے ساس ہے تو فوراً بہت گیا کہ جادو کروایا ہے، تو کیا اس میں بھی بدگمانی کا شائبہ ہے؟ بالکل اس کا تو کہ بلا کسی کہ کہنا نہیں، بہو کہے کہ ساس نے کروایا یا فلاں نے کروایا، بدگمانی اور قرآن کی روح سے حرام ہے۔ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس طرح آپس میں ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ ڈالا اور گھر جو اچھا ہے اس کا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب پر ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی یہ بتائیے کہ جو جادو کرتا ہے اس نے جادو کروایا تو شریعت حکم لگایا؟ جادو کرنا اور کروانا یہ دونوں حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے شروع میں بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحیح، اس میں آپ نے ایک چیز یہ جادو ارشاد فرمائی، اور علماء نے اس کو اکبر الکبائر سے شمار کیا ہے، بلکہ امام اعظم سے منقول ہے کہ آپ کی ایک روایت ہے کہ ساحر یعنی جادو کرنے والے کو قتل کرنے کا آپ نے حاکم اسلام اسے قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ جادو کرنا یہ کس قدر یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند فعل ہے، بلکہ ہم کہ اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جادو جیسے ہوتا ہے بعض اوقات یہ حرام الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے، اور بعض اوقات جادو جو ہوتا ہے اس میں کفری الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا شیطان کی یا کسی بت کی نعوذ باللہ عبادت کی جاتی ہے۔ اب اگر ایسا جادو ہے تو یہ کفر ہے۔ اللہ استغفر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے۔ بلکہ ہم تو یہ روایات بھی بیان کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو اللہ لیکن جن چند لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی ان کے اندر جادوگر بھی شامل ہے، روایت کے مطابق کہ اس کی جادوگر کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سماعت کیا، آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی اس کے علاج ارشاد فرمائے کہ جو شخص بیری کے 7 پتے پیس کر پانی میں گھول لے
کچھ پانی پی لے اور کچھ سے غسل کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو سے نجات مل جائے گی۔ یوں ہی جو شخص صبح نہار منہ 7 اجوا کھجور کھا لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ ایک بہت ہی آسان عمل کہ جو شخص صبح و شام، صبح کی تعریف بھی سن لیجئے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، اور شام کی تعریف کے ابتدائی وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام ہے۔ تو جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ یعنی 15 شعبان کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد غسل کرے، انشاءاللہ عز و جل جادو سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور بھی علاج ارشاد فرمایا کہ اگر جس پر جادو ہو گیا ہو تو دریا کا پانی بیچ دریا سے بھر کر لائے اور اس پر سورۃ الفلق اور سورہ ناس یہ 11 بار پڑھے اور نہائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے صحت نصیب ہوگی۔ مگر فرمایا کہ اس پانی کو اس طرح ضائع نہ کر دیا جائے، بلکہ اس پانی کو کہیں پہ گڑھے وغیرہ میں دفن کر دیا جائے، یعنی جب نہائیں تو کسی بڑے سے یعنی ٹب کہہ لے اس کے اندر نہائے اور اس کے بعد اس پانی کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یہ چند علاج جو مفسرین نے بیان فرمایا جادو سے بچنے کے لیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جادو کے متعلق سنا، قرآن سے اس کے بارے میں آپ نے سنا، تعویذات عطاریہ کے حوالے سے سنا، شرعی رہنمائی ہم نے حاصل کی۔ جو آج کل ہمارے گھروں میں معاملات ہو جاتے ہیں اس نے سنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھ عطا فرمائے، اس کی خوب ہمیں بہار نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ چاہنے والوں کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دعوت کر دی گھر میں، داماد کو نہیں بلایا۔ ایک داماد کی مینٹیلیٹی ہے، اس کو پتا چلا کہ سسر نے گھر پہ دعوت کی ہوئی ہے، وہ چلا گیا ایسے ہی کہ مجھے پتا چلا آپ نے دعوت کی ہے، میں آ گیا ہوں۔ اب دوسرے کو پتا چلا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کو بلایا دوسرے کو نہیں بلایا، وضاحت لینے نہیں جاتا اپنے سسر سے، بلکہ ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا لڑتا ہے۔ دونوں داماد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ جس کو جیسے کہ ایک داماد گیا گھر پہ تو اس کو اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ وہ گیا کہ کوئی بات نہیں، کوئی مطلب ہے نا کہ وہی یا کوئی دل مطلب کی، مگر مشکل کہ داماد بغیر دعوت کے سسرال میں کھانے پہ چلا جائے فی زمانہ تو بہت مشکل ہے۔ بلکہ وہ فون پر میرے کو خالی دعوت دے دلے، گھر پر بولنے نہیں آئے، اور بچے کو بھیج دیا اور دعوت بھجوا دی، خود بولنے نہیں آئے، میں نہیں جاتا۔ اگر خود جانے کا من ہے تو پھر ماں پسرا دیتی ہے، بعض اوقات کوئی طریقے سے دعوت دی، یہ کوئی طریقہ ہے کہ فون پہ دعوت دے دی داماد کو، داماد کا تو مان ہوتا ہے۔ ابھی اس کا یہ قضیہ کون چکائے گا یار؟ پھر بولتے ہیں کہ ہمارے اندر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، محبتیں نہیں ہیں، محبتیں ختم ہو گئی۔ تو بے وقوف کے سرداروں تم کو محبت کرنا کہا آتی ہے کہ تمہارے گھر میں محبت ہوگی؟ ایسے مطلب ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے خالی مطلب پنگے ڈال دیتے اور وہ ہاتھ لڑائی اپنے سر پہ لے لیتے ہو، ہر وقت بورڈ چڑھا کے رکھا کہ آ بیل مجھے مار اور مار اور مار، پھر بولتے وہ چاٹے گا تم کو یار، پیار کرے گا بیل۔ خود اپنا دل بڑا کرے، اپنا حوصلہ، دعوت دے نہ دے کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھے۔ ان علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں جن میں یہ مضامین ہیں۔ قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور جنت میں داخل کرے گا کس کو؟ جس میں یہ 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1 کہ جو تجھ سے کاٹے توڑے، تجھے معاف کرے، یہ تینوں مدنی لکھ کر اپنے گلے میں یا فریم میں
اپنے گھر کے سامنے کہ ان کو نظر آتا 3 مدنی پھول جس تو اس سے جوڑے، جو تجھے محروم کرے، تجھے دعوت نہیں دی کوئی بات نہیں، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، پوچھ لے یار کیا ہوا اس میں؟ سب تجھے ہی پوچھئے، ایسا کائے کو بنتا ہے کہ سب سلام کرے، ماں بدولت کو سب مزاج پرسی کرے، ماں بدولت کو مان دیں، تو بھی تو یار کچھ دے نا، تو مان دے دے۔ اگر ایک طرف سے زیادتی ہے بھی، دوسرے فریق کو چاہیے کہ اس برائی کو فریق کر بھی رہے تو بھلائی سے ٹالے، برائی کو برائی تو وہی پھر گھر ٹوٹے گا۔ پانی سے تو اس لیے وہ چاہے کتنا یہ اگلا ٹیڑھا ہو، فریق بیوی ٹیڑھی ہے، شوہر ٹیڑھا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ حسن سلوک برقرار رکھے اپنا، اسی طرح اگر صبر کرے، ہمت رکھے ٹیڑھی تو ساس کو چاہیے کہ وہی کرے، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ لڑائی اگر یہ سب مل کر ہمارے ساتھ ہو جائے تو چلے بھائی، میں مل کر دے، اب آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ قافلے میں شریک ہو جاؤ، مدینہ مدینہ ہو جائے، مسائل ختم ہو جائے۔ غیبت سنیں گے، غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے جوڑ، محبتوں قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، قفل مدینہ، قفل مدینہ انشاءاللہ، ہر کو گھیوارہ بنائے انشاءاللہ، بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اور ساری دنیا لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے۔ اللہ سے ملا آئیے مدنی منہ صلی اللہ علیہ عمل دین حاصل کروں گا۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف جب تک کہ تم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. تو جب بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں. اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں. کیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس الفاظ سے آپ دعا کیجئے. تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے گا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم منوں کے مدنی پھول مدنی خوش آمد اہلا و سہلا مرحبا. تو ہمارے سلسلے میں مدنی چینل کے جو چھوٹے ہماری طرف سے ایک صدا النور سوسائٹی کے طلبہ بھی موجود ہیں. سلسلے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم تلاوت شامل کرتے ہیں، نعتیں شامل کرتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، مناجات شامل کرتے ہیں، منقبت شامل کرتے ہیں، اور سبھی مل کر جو ہے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. اور ہمارے ایک مبلغ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایک ٹاپک. آئیے پہلے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، کیا ٹاپک ہے آج ہمارا؟ الحمدللہ آج دعا ہے. ماشاء اللہ عز و جل دعا کے متعلق ٹاپک ہے ہونا چاہیے. انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں. جب آپ نے دعا کا ٹاپک بتایا تو کچھ آپ سے سوالات بھی ہوں گے کہ دعا کس انداز سے مانگ دعا کرنے سوالات ذہن. تو پہلے ہم سلسلہ کلام مجید شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है, हम आपको भी सिलसिले में और इसका तरीक़ाकार ये है, कभी कॉल्स के ज़रिए, कभी मदनी क्लिप्स के ज़रिए और हमारे सिलसिले में शामिल होते हैं। आप हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, कभी नात सुनाते हैं, बयाना सुनाते हैं, मदनी फूल देते हैं। आज जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने सिलसिले में एक शख्सियत के बारे में मदनी मुन्नों और मदनी करने जा रहे हैं। बड़े इस्लामी भाई जो हैं उनको हमारे सिलसिले में फ़ोन शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी कॉल्स नहीं ले सकते। जी हाँ, सिर्फ ये सिलसिला है मदनी मुन्नों का, मुन्नियों का, वो हमें कॉल्स करें। अब आपसे मालूम की जा रही है शख्सियत। अब गौर से सुनिए, होंगे आपके पास
دوسرا اشارہ، پھر تیسرا اشارہ. اب جو ذہن میں آئے آپ کی شخصیت کہ میرے ذہن میں یہ شخصیت آ رہی ہے، آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے چھوٹے مدنی منع 2 سال کے ہیں، 2.5 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدنی منع، چھوٹے چھوٹے مدنی منیاں ہیں، تو ان کے ذریعے کالز کروائیے. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول کے اختتام پر ان کی کال کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کون سی شخصیت معلوم کی جا رہی ہیں. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کی شخصیت 3 اشارے ہیں آپ کے پاس. پہلا اشارہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی ہے. دوسرا اشارہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تیسرا اشارہ جنت الوقی میں آپ کا مزہ ہے. اس نمبر پر کال کر کے شخصیت کا نام بتائیے. جی تو جلدی کیجئے، اس نمبر پہ کالز کر کے شخصیت کا نام بتائیے. نمبر تو چلا گیا لیکن آپ کو نمبر ہم بتا دیتے ہیں. 02134942526 02134942526 پہ آپ ہمیں کالز کر کے شخصیت کا نام ریکارڈ کروائیں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کی کالز اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. تو آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور سب مل کر پڑھتے ہیں. مدنی منع بھی، مدنی منیا بھی اور مدنی چینل کی اسکرین پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب مل کے پڑھیں. اپنے گھر میں بھی ایک سلسلہ کیجئے اور سلسلے کا نام ہو مدنی منوں کے مدنی پھول. چھوڑ دیں کیوں کہ بھائی ہمارا سلسلہ آ رہا ہے مدنی منوں کے مدنی پھول، ہم اس میں شامل ہیں. جب پھر کوئی دیکھیں گے کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے آئیے کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو رسالت ہے عالم تیرا پرانا. تو شمع رسالت ساقیے کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے.